السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیصدوا تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا اور یہ آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، ثم پھر تکون ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتاً باعث حسرت یہ خرچ کرنا، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں کفار کے خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں، عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی اور ایک فعلی اور ایک مالی۔ قولی اور فعلی عبادت تو آپ نے دیکھ لی کہ صرف تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور شور کرنا، یہ ان کی قولی اور فعلی عبادت تھی۔ قولی عبادت یہ ہوتی ہے جو زبان سے ادا کی جائے، اور فعلی عبادت جس میں ہمارا پورا وجود، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ شامل ہو، حج ہے۔ مالی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کفار اپنے مال کو صرف لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کرتے، اور وہ کسی کو اسلام قبول نہ کرنے دینے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، تو یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے۔ تو ایسا ہوگا کہ حسرت اور ندامت کے وجہ سے یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی کہ یہاں دنیا میں تو انہوں نے اپنا مغلوب ہونا دیکھ لیا، حضور کے ہاتھوں اور اصحاب کرام کے ہاتھوں میں کتنی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب قبر میں جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں کل پیش ہوں گے، تو وہ خرچ کیا ہوا مال جو انہوں نے اسلام کی راہوں کو تنگ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے خرچ کیا ہوگا، وہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم نے نہ خرچ کیا ہوتا تو آج ہم اس حال میں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کا نظارہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کیا، وہ لوگ جہنم میں یحشرون سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37۔ لیمیز اللہ تاکہ تمیز کر دے یا الگ الگ کر دے اللہ تعالیٰ، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل اور رکھ دے، الخبیث ناپاکوں کو، بعدہ علی بعد ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ پھر اکٹھا کر دے انہیں، جمیعاً سب کو، فیجعلہ پھر ڈال دے انہیں، فی جہنم جہنم میں، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ جو قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے نا، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ ہمیں دنیا میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا دنیا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے محبوبوں کے بارے میں ان کے نظریات ہیں، عبادات کے بارے میں اور دیگر احکامات کے بارے میں ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ طیب اور خبیث دونوں کو الگ الگ کر کے، روشن کر کے ہمیں دکھا دے گا کہ یہ بندہ ہے۔ اس آیت سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ کل کہیں ہمارے اندر کے عیب اللہ ظاہر نہ کر دے، جو آج دنیا سے چھپا رکھے ہیں، کل ہماری برائیاں سب لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو جائیں، ہم کہیں اپنا بھرم نہ کھو دیں اس دن، جو اللہ نے دنیا میں بنا رکھا ہے۔ آج ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمارے عیبوں پہ، ہمارے گناہوں پہ، ہماری جتنی بھی بدعمالیاں ہیں جو تجھے بری لگتی ہیں، کل قیامت والے دن تو انہیں چھپا لیں، اپنے محبوب علیہ السلام سے بھی، اپنے پیاروں سے بھی، اپنے بندوں سے بھی ہمیں اس دن کی شرمندگی سے، اس دن کی آزمائش سے، سختی سے محفوظ فرمانا، آمین۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ ناپاک اور پاک دونوں کو واضح کر دے گا اور ناپاکی کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے گا۔ اب ناپاکی کا اس آیت کا جو چھوٹا سا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کافر، یہودی، مشرک، ہندو، عیسائی اور مرزائی اور منافق اور جتنے بھی غلط عقائد، پارسی مذہب کے، اور صابی اور آتش پرست اور جتنے بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں، ان سب کا ڈھیر جو ہے نا، خبائث کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تو انہیں جہنم میں ڈال دے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔
آپ کو پتہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ گہری ہے، اور جب گہری ہوتی ہے نا تو وہاں پہ وسعت نہیں ہوتی، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر ہی آنا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی تکلیف ہوگی کہ تنگی بھی ہے اور وزن بھی ہے اور آگ بھی ہے اور اندھیرا بھی۔ ربنا لا تجعلنا منہم، ہمیں اس مقام کی سختی سے، اندھیروں سے اور وزن سے اور آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ اسی عمل کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود دوزخ میں ڈال دے اور اپنی نجات کا کوئی سامان ہی نہ بنائے اور کوئی محنت نہ کرے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی اور اپنے رب کے ساتھ دوستی اور محبت والا معاملہ کرنے کی اور اپنے رب کی قربت پانے کی کوشش نہ کرے، یہ خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان خسارہ پانے والوں سے اور ان کے شرور سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 38، کل آپ فرما دیجئے للذین کفروا، کافروں کو، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو انہیں بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو گزر چکا یا جو پہلے ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دہرائیں گے یا لوٹیں گے دوبارہ، فقد مدت، تو یقیناً گزر چکا، سنت الاولین، ہمارا طریقہ پہلے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی آیات میں حق اور باطل کی الگ الگ تمیز کر دی گئی اور سمجھایا گیا کہ کس انداز سے اللہ کو ماننا ہے اور کس انداز سے بتوں اور بت پرستوں سے دور رہنا ہے، تو یہ کفار عرب سے بات ہو رہی ہے بالخصوص، اور بالعموم پوری دنیا کے کفار سے بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں، یعنی کہ اسلام کا راستہ روکنے سے اور کفر میں چلنے سے اور اسلام پر چلنے والوں کو روکنے سے اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پچھلی ساری باتیں معاف ہو جائیں گی۔ اسلام کا یہ سب سے خوبصورت پہلو ہمیں دکھتا ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ پچھلی چیزوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو اسے سب کچھ معاف مل جاتا، جتنے مرضی سال گناہ کر لیے جائیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے اپنے بندے پر کہ بس ایک بار اس کے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہی حال اسلام کا بھی ہے کہ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی گناہ میں مبتلا تھا اور اس نے یہاں پہ آ کے کسی وقت پہ، کسی خاص لمحے پہ آ کے ہدایت کا راستہ پا لیا اور اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اب جب اس نے توبہ کر لی اور اس گناہ کی طرف دیکھا تک نہیں، نہ اس کا اس گناہ کو کرنے کا خیال آیا، نہ اس نے اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا سوچا بھی، تو جتنے گناہ وہ پہلے کر چکا تھا نا، وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے کبھی کیا نہیں تھا۔ کہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ گناہ سے باز آ جانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو بالکل ایسا ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے معافی مانگ لو، پچھلا سب معاف کر دوں گا، لیکن وَإِن يَعُودُوا، اگر اپنے اعمال دوبارہ دہراؤ گے تو پھر ہمارا طریقہ بھی جانتے ہو کہ ہم جڑ ختم کر دیتے ہیں اور نئی قوم لے کے آتے ہیں۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنتم، نہ باقی رہے کوئی بھی فتنہ، تم ویکون، اور ہو جائے، الدین، دین، کلہ، پورے کا پورا، للہ، اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں جہاد کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جہاد سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے۔ آج کل جو سینیریو چل رہا ہے پوری دنیا کا کہ سب اپنے اپنے بارڈر کے اندر پیسفل زون میں جی رہے ہیں اور کوئی بھی اسلام کو پھیلانے کے اوپر کوشش نہیں کر رہا، حالانکہ قرآن ہمیں بار بار اس بات کی طرف، اس راستے کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، جنگ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ دیکھ لیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جلیل القدر صحابہ، خالد بن ولید، اور آج کے اگر لیٹسٹ ہم دیکھ لیں طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ان سب نے کیا کیا؟ تب بھی تو قومیں اسٹیبلش تھیں، اپنے اپنے علاقوں میں رہتی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنے بستروں پہ آرام نہیں کیا، ان سب نے جہاد کیا۔ ریزن یہ کہ اسلام پھیل جائے پوری دنیا میں۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پوری دنیا میں اسلام سیکنڈ پاور ہے۔ بے شک یہ دین اپنا آپ منوا لے گا، لیکن یہ ہماری وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ دکھ اس بات کا ہے، یہ اللہ کی اپنی سلطنت ہے، جو اس کے اپنے وعدے ہیں کہ اس نے حضور کے دین کو سربلند کرنا ہے، یہ اس انداز سے پھیل رہا ہے، اس کی رہنمائی سے، اس کی مدد سے پھیل تو رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے جہاد کی کوشش نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے لڑ نہیں رہے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا چچنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور کتنی صدیوں سے ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے یا اسلام کا جھنڈا سربلند کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا، آگے نہیں بڑھ رہا، اور ہماری میڈیا پر آواز بھی نہیں اٹھائی جا رہی۔ شاید یہ بھی کرپٹڈ ہو جائے، شاید اس میں کاپی رائٹ ایشو آ جائیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ ہم جہاد کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ جہاد ہمارے رب کا قانون ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو بہتری ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان تک بھی پیش کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے۔ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان تھی، اور اس نے میری بارگاہ میں پیش کر، تو اللہ اس بات پر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اتنا لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک نکتے کی بات جو اس آیت میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، دین کا معنی غلبہ، بالادستی اور قوت اور اقتدار ہے۔ اور صاحب مظہری لکھتے ہیں کہ تم جنگ جاری رکھو تاکہ حکومت اور فرمان روائی اللہ کی ہو جائے، عدل و انصاف، حریت اور مساوات کا دور دورہ ہو، اور کسی پر بے جا تشدد اور زیادتی کر کے اس کو اس کے عقائد سے نہ روکا جائے۔ یعنی کہ انسان لڑے، تب تک لڑے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا، لیکن جب وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا، تو یہاں پہ یکون الدین کلہ للہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اپنے عقیدے یا اپنے دین پر قائم ہے، اگر وہ آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں رہنا چاہتا ہے تو وہ جزیہ ادا کرے گا، ٹیکس ادا کرے گا، تو پھر وہ امن کے ساتھ نہ وہ آپ کی عبادت گاہوں کو چھیڑے گا، نہ وہ آپ کے عقائد کو تنگ کرے گا، اور نہ آپ اس کی عبادت گاہوں اور اس کے عقائد کو تنگ کریں گے۔ وہ اس بات پر ٹیکس ادا کرے گا، اور پھر وہ آپ کے ملک میں رہنا چاہے تب یہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ یعنی کہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہے نا ڈسٹربنس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دین لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد اور لڑنے جھگڑنے کے اوپر بیس نہیں کرتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اور بالکل پیار، محبت اور اطمینان اور اپنے خصوصیات سے پھیلا ہے، آج تک جتنا بھی پھیلا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب کا احترام ہے، اور سب کے عقائد کا، مذہب کا، بلکہ ہمارے ہاں تو یہاں تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں والا بوڑھا شخص بھی گلی سے گزر رہا ہو تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو یہودی تھا، تو فرمایا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، اتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور اس کے اتنے پیارے اخلاق اور خصائل اور جو کچھ ہمیں حضور کی ذات مبارکہ سے ملا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اتنے پیارے دین کو کے ہوتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ بدقسمتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دین اللہ کا ہو جائے، یعنی کہ وہ شخص یا وہ قوم جو آپ کے ملک میں تو رہنا چاہتی ہے، آپ سے لڑنا جھگڑنا بھی نہیں چاہتی، اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، تو اس کے لیے ٹیکس کا سسٹم اسلام نے متعارف کروایا، اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر وہ اپنی حرکتیں دوبارہ کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روح گردانی کریں یا منہ پھیر لیں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، نعم المولا، بہت ہی بہترین مولا ہے، مددگار ہے، ونعم النصیر، اور بہت بہترین مددگار اور کارساز۔ نعم المولا، کیا ہی بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر، اور بہت بہترین مددگار ہے۔ اگر اس ساری سچویشن کے باوجود بھی وہ لوگ
منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے عقائد کو اور آپ کے عقائد کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا مولا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، جس کو اللہ خود مل جائے، اس کو دنیا سے اور دنیا والوں سے اور کیا چاہیے۔ اللہ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، وہ اپنے کام اپنے بندوں سے لیتا ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی فوج ہے، اس کے کمانڈرز ہیں۔ اللہ کی یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ مددگار ہے، تو وہ اپنے مددگار کھڑے کرتا ہے اپنے بندوں کی مدد کے لیے۔ پھر وہ اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اصحاب کرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے مجاہدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ فوجی اور کمانڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد کرنا چاہے تو۔ ایک بار ایک شخص نے کہا کہ یعنی کہ وہ ڈوب رہا تھا، تو اس نے اللہ کو پکارا، اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے تو میں نے یہاں سے نکلنا ہے، میں نے کسی بندے کی مدد کر کے نہیں نکلنا۔ تو لوگوں نے رسیاں پھینکیں، اس کی طرف چیزیں پھینکی کہ تم کسی طریقے سے اس کو پکڑو اور ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا اور اللہ کے پاس جا کے اس نے پوچھا کہ مولا میں نے تجھ سے مدد مانگی تھی اور تو نے میری مدد نہیں کی، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو میں نے بندے بھیجے تھے نا، وہ میری ہی مدد تھی، اگر تم سمجھتے تو۔ یہی معاملہ ہے اولیاء اللہ کا، یہی معاملہ ہے صالحین کا، یہی معاملہ ہے علماء دین کا، صلحاء امت کا، کہ وہ بندوں کی مددگار ہیں اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کا مددگار ہے اور وہ نعم المولا ہے، ایسا بہترین کارساز ہے۔ کارساز کا مطلب یہی ہے نا، وسیلے بنانے والا۔ ایسا بہترین کارساز ہے کہ ایسے بہترین وسیلے بناتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں جاتا، اور ایسا بہترین مددگار ہے کہ اس کے جیسا کوئی مددگار نہیں، اور بس سب سے بہترین ہے۔ بہت ہی حسن اختتام ہوا اس آیت پر، پارہ نمبر 9 کا۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود کو کوئی عالم فاضل کچھ نہیں سمجھتے، ہم قرآن کے ادنا سے طالب علم ہیں اور بہت بڑے استادوں کے ادنا سے طالب علم ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔